ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کو ذاتی ملکیت بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص مسجد بنائے اور اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے اور اسے اپنی ملکیت میں رکھتا ہے، یعنی اس کا خود وہ مالک ہوتا ہے، اس کی ملکیت منتقل نہیں کرتا ہے، خود مالک بن کے بیٹھتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی آدمی ایک مسجد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، مالک بن کے بیٹھا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ دوسرے لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اکیلے ایک آدمی اس کا مالک ہے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو دیکھیے، ایک واضح بات آپ سمجھ لیجئے کہ مسجد اور مصلی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر مصلی کی آپ بات کریں تو اس کا کوئی مالک ہو سکتا ہے۔ مصلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا گھر ہے اور اس گھر کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں اگر آدمی مصلی بنانا چاہتا ہے، صلاح ایریا، یعنی یہاں پہ وہ نماز پڑھے گا، تو اس کو مصلی کہا جائے گا، وہ مسجد نہیں کہا جائے گا، وہ مصلی ہوگا، اس کا وہ مالک ہو سکتا ہے۔ یا ایک بڑی فیملی ہے، بڑا گھرانہ ہے، بڑا خاندان ہے، وہ خاندان والے کسی خاص جگہ کو مصلی بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں ہم لوگ نماز پڑھیں گے، تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں نے اس کو صرف مصلی ہی کی حیثیت دی ہے، اسے وقف نہیں کیا ہے، تو مصلی ہی رہے گا، وہ مسجد نہیں ہوگی۔ تو مصلی یہ ذاتی ملکیت ہو سکتا ہے۔ یا کسی شخص کی کوئی بلڈنگ ہے، اس نے اپنا ایک روم دے دیا ہے، گھر ایک ہال دے دیا ہے کہ آپ لوگ اس میں نماز پڑھیے، وقتی طور پہ، عارضی طور پہ، جب تک کہ مسجد کا بندوبست نہیں ہو جاتا تو نماز پڑھیے، تو اس میں اگر کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی مصلی ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر مصلی کی حد تک کوئی ایریا خاص کیا جاتا ہے نماز کے لیے، تو وہ اس کی ملکیت ہو سکتی ہے، اور ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ جگہ اس کے وارثین میں باقاعدہ تقسیم ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے کسی خاص گوشے کو نماز کے لیے خاص کر دیا ہے، تو اب وہ جو مالک ہے گھر کا، وہ مر جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو مسجد ہے، اب یہ تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی وارثین میں تقسیم ہوگا۔ ایسے ہی اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور بھی کسی نے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ دے دیا ہے لیکن اسے وقف نہیں کیا ہے، تو وہ بھی مصلی ہے، وہ مسجد نہیں ہوگی، وہ چیز بھی اس کے ترکے میں شامل ہوگی اگر اس کا مالک مر جائے گا تو جو مصلی کی بات ہے اس کا کوئی مالک ہو سکتا ہے، لیکن مسجد ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مسجد کا کوئی شخص مالک نہیں ہو سکتا، مسجد کا وقف ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، اور حدیث بڑی مشہور حدیث ہے مسلم وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدً، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے۔ تو مسجد یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، تو مسجد کا وقف ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی چاہے اس کی اپنی زمین ہو، اس کی اپنی زمین ہو، اس کو وہ مسجد تب تک نہیں بنا سکتا جب تک کہ اسے وقف نہ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی زمین میں مسجد بنا دے اور یہ کہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اسے وقف نہیں کرتا ہوں، وہ مسجد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور فرق کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی ملکیت اپنے پاس رکھے اور یہ کہے کہ نہیں میں ہی اس کا مالک رہوں گا، بس مسجد بنا دیا ہوں، آپ لوگ آؤ نماز پڑھو جاؤ، لیکن یہ ہماری ملکیت ہے، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ مر گیا تو اس چیز کو اس کے وارثین میں بانٹنا پڑے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں جس مال کا مالک ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کی موت کے بعد وہ چیزیں اس کا ترکہ بنتی ہیں، اس کی میراث بنتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اس کے وارثین میں بانٹنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ہم جو ہے کہیں اور دے دیتے ہیں یا ایسے پڑا رہنے دیتے ہیں، ہم اس کے وارثین میں نہیں بانٹیں گے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، مصلی ایک آدمی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد اس کے وارثین میں بٹے گا۔ مسجد بھی اگر کسی نے اپنی ذاتی ملکیت بنا کے رکھی ہے تو مرنے کے بعد اس کے وارثین میں بانٹو آپ اس کو، دوسرے لوگ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہو، بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی جگہ ہی کو مسجد بنا دیا اور لوگوں کے لیے ایک عام اجازت دے دی آئیے نماز پڑھیے جائیے، تو محض اتنا کر دینے سے وہ چیز وقف شمار ہوگی، یعنی اس کی ملکیت سے خود بخود وہ نکل جائے گی، اس پہ وہ اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ اس نے مسجد بنایا، سب کو آنے جانے کی اجازت دی، مسجد کا پورا سسٹم بنایا، یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں یہ ہمارا ہے۔
وہ ایٹومیٹک وہ چیز مسجد ہو گئی اور اس کی ملکیت سے نکل گئی، اس کے مرنے کے بعد یہ چیز اس کی جائیداد شمار نہیں ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس مسجد پر اختیارات بھی اس کے نہیں چلیں گے بلکہ قوم کے چلیں گے، امت کے چلیں گے، جو ٹرسٹ ہوگا اس کا، جو انتظامیہ ہوگی اس کے اختیارات چلیں گے۔ کوئی ایک آدمی کسی مسجد کا مالک نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جو چاہیں چلائیں، اپنی مرضی کا جو حکم صادر کریں، نہیں، بلکہ اس کی ایک انتظامیہ ہو، اس کی ایک کمیٹی ہو، وہ لوگ بیٹھ کر اس کا انتظام سنبھالیں۔ کوئی اکیلا آدمی کسی مسجد کا مالک اس طرح بھی نہیں بن سکتا ہے کہ اس میں سارے احکامات اپنے چلائے گا، بالکل نہیں۔ جو چیز وقف ہے، اللہ کی ہے، اس میں ایک آدمی اپنی مرضی کیسے چلا سکتا ہے؟ بالکل نہیں چلا سکتا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مسجد کا کوئی شخص مالک نہیں ہو سکتا۔ مسجد کا وقف ہونا، اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور مالک جب آپ کہتے ہیں تو اس کا انجام، اس کا نتیجہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالک بن سکتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو وہ چیز اس کے وارثین میں بانٹ دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ملکیت بھی رہے اور مسجد بھی رہے۔ اور ایک آخری چیز، بہت ہی اہم بات، وہ یہ کہ فرق کیا ہے مصلی اور مسجد میں؟ فرق کیا ہے؟ ایک مصلی جو کوئی شخص ایک جگہ کو نماز کے لیے دے دیا عارضی طور پہ اور اس کا مالک ہے، اور مسجد، دونوں میں فرق کیا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مصلی میں نماز پڑھنے کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے۔ مسجد میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، یعنی مسجد کو سلامی دینے کے لیے ایک نماز ہوتی ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ مسجد میں آئیں گے تو، اور مصلی میں آئیں گے وہاں کوئی تحیۃ المسجد نہیں ہے، وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی مسجد کے جو آداب ہیں کہ آپ اندر آئیں تو یہ دعا پڑھیں، نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اور بھی بہت سارے آداب، بہت سارے فضائل، بہت ساری باتیں، یہ ساری چیزیں مسجد سے تعلق رکھتی ہیں، مصلی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک قسم کن لوگوں کی ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل لگا ہو مسجد میں۔ تو یہاں مسجد سے مراد وہ کسی کا مصلی نہیں ہے، کسی کی اپنی زمین جائیداد نہیں جہاں نماز ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد مسجد باقاعدہ جو وقف ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں اس کا دل لگا ہو کہ مسجد میں جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مساجد کی خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات مساجد کے ساتھ ہی ہوں گی، مصلی کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں، وقف ہوتی ہیں، اس میں کسی کی منمانی نہیں چل سکتی ہے۔ کوئی آدمی صرف اپنا حکم اس میں نہیں چلا سکتا، نہ اس پہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ اپنی میراث بنا سکتا ہے، نہ ایک آدمی اگر زندگی میں اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا تو چلو کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھ بھال کر رہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے آ کے اپنا حق نہیں جتا سکتے کہ یہ ہمارا ہے، بلکہ اس کی ایک کمیٹی ہوگی، یعنی امت جن کو نمائندہ مقرر کرے، وہ لوگ اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کے بارے میں فیصلے لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ مساجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی نے کسی جگہ پہ مسجد بنائی اور ذاتی ملکیت میں رکھا اور اس پہ اپنی منمانی چلائی تو وہ مسجد نہیں ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کا وہ معاملہ نہیں ہے، وہ اس پہ مسجد کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، اس میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہوگا، اور بھی جو دیگر عبادات ہیں جو مسجد میں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس کا مسجد والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس سوال کے جواب میں کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی کہ نہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔